بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتخب احادیث کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے اس سلسلے کی حدیث نمبر 2، جو کہ حدیث جبریل کے نام سے معروف ہے، اور اس میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام ایک بار انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور یہ کہ ان کا انداز کچھ ایسا تھا کہ سبھی کو تعجب ہوا، اور تعجب کی وجوہات کیا تھیں اور کیا اسباب تھے، اس سلسلے میں ہم اس سے قبل مفصل گفتگو کر چکے ہیں، اور خلاصہ یہ کہ نہ تو ان پر سفر کے کوئی آثار نظر آ رہے تھے کہ وہ کوئی پردیسی ہے، کوئی مسافر ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام میں سے انہیں کوئی پہچانتا تھا، یعنی وہ کوئی نیا آدمی تھا، مدینہ سے باہر کا آدمی، لیکن سفر کے کوئی آثار اس پر نمایاں نہیں تھے۔ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب بیٹھ گیا اور اس نے یہ سوال کیا کہ اے محمد اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ان باتوں کا، ان 5 باتوں کا تذکرہ فرمایا کہ جن کے مجموعے کا نام ہے اسلام، اور جنہیں ارکان اسلام یا دین اسلام کے بنیادی ارکان کہا جاتا ہے، اور اس بارے میں ناظرین کرام گفتگو کی جا چکی ہے۔ اس کے بعد اس نو وارد نے، جو کہ در حقیقت جبریل امین علیہ السلام تھے، اور اس وقت تک وہاں موجود تمام حضرات کو، تمام صحابہ کرام کو اس بارے میں، اس حقیقت کے بارے میں یہ علم نہیں تھا کہ یہ کون ہیں، یہ جبریل ہیں، وہ تو انہیں انسان ہی سمجھ رہے تھے۔ تو جبریل امین نے، یعنی اس نو وارد نے اب دوسرا سوال کیا، بلکہ اس سے پہلے یہ کہ جو اس نے پہلا سوال کیا کہ اسلام کس چیز کا نام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ جواب دیا، تو جواب سننے کے بعد اس شخص نے یوں کہا کہ صدقت، کہ آپ نے درست کہا۔ تو یہ حضرت عمر، جو کہ اس حدیث کے راوی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، ہمیں تعجب ہوا کہ خود ہی اس نے ایک سوال پوچھا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اسے جواب دیا ہے، تو اب یہ کہتا ہے کہ آپ نے درست کہا، یعنی گویا کہ اسے اس سوال کا جواب تو پہلے سے معلوم ہے، کہ پہلے سے جس کسی کو سوال کا جواب معلوم ہوگا تبھی تو وہ کہے گا کہ آپ نے درست کہا، ورنہ اگر یہ کہ اسے پہلے سے خبر ہی نہیں کہ اس سوال کا درست جواب کیا ہے، تو وہ کیسے کہے گا کہ آپ نے درست کہا؟ تو گویا اسے پہلے سے معلوم ہے اس سوال کا جواب، اور اگر پہلے سے معلوم ہے تو پھر پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو یوں یہ فرماتے ہیں حضرت عمر کہ ہمیں اس کے اس انداز پر مزید تعجب ہوا کہ خود ہی پوچھتا ہے، پھر جواب سننے کے بعد خود ہی کہتا ہے کہ آپ نے درست کہا، کہ پہلے سے معلوم ہے اس کو جواب، تو پھر پوچھا کیوں؟ اس کے بعد اس نے یوں کہا کہ اے محمد اخبرنی عن الایمان، مجھے بتائیے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ جواب میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ، کہ تم ایمان قبول کرو اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس بات پر کہ اچھی اور بری تقدیر وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ 6 چیزیں
اس سے قبل جب سوال دریافت کیا گیا تھا کہ اسلام کیا چیز ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں 5 چیزوں کا تذکرہ فرمایا تھا، تو وہ 5 چیزیں ہیں ارکان اسلام۔ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دونوں باتیں، اقرار توحید و رسالت، دونوں گواہیاں، دونوں شہادتیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک شہادت، واشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد میں شہادت دیتا ہوں دوسری شہادت، تو یہ دونوں چیزیں ملا کر ایک بات ہو گئی۔ اور اس کے بعد یہ کہ نماز قائم کرو، اس کے بعد یہ کہ زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو۔ 5 چیزیں ارکان اسلام، جو کہ پہلا سوال تھا۔ اور دوسرا سوال ارکان ایمان۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تو ارکان ایمان جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جواب میں، 6 چیزیں ارکان ایمان 6 ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ تم ایمان قبول کرو اللہ پر، سب سے پہلا رکن، بنیادی چیز، حقیقی ایمان ہو اس بات پر کہ اس تمام زمین و آسمان کا، اس تمام کائنات کا، اور اس تمام زمین و آسمان میں، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے ان سبھی کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، کوئی ایجاد کرنے والا ہے، اور وہ کوئی دوسرا نہیں بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ وہ رب ہے، وہ سبھی کا رب ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر مزید یہ کہ جس طرح وہ اکیلا ہی سبھی کا رب ہے، سبھی کا پیدا کرنے والا ہے، تو مزید یہ کہ اسی طرح وہ اکیلا ہی الہ بھی ہے، وہی اکیلا ہر قسم کی عبادت کے لائق ہے۔ تو یہ معنی ہے اس بات کے کہ اللہ پر ایمان قبول کرنا کہ نہ صرف یہ کہ وہ اکیلا سبھی کا رب ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس بات کو قبول کرنا بھی ضروری ہے کہ وہی اکیلا سبھی کا معبود بھی ہے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو، کہ دیکھو وہی اللہ ہے جو کہ تمہارا رب ہے، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ لیکن اتنی بات کافی نہیں ہے۔ اتنی بات تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے اور قبول کیا کرتے تھے کہ ہمارا خالق و مالک، ہمارا رب، ہمیں پیدا کرنے والا، ہماری زندگی اور موت کا مالک، اور یہ کہ ہماری روزی روٹی کا مالک، ہمیں روزی دینے والا، رزق دینے والا، زندگی دینے والا، اور صرف ہم ہی نہیں بلکہ تمام جہانوں کا خالق و مالک اور سبھی کو پیدا کرنے والا وہ صرف ایک ہے، وہ اکیلا ہی رب ہے، یعنی اللہ۔ یہ بات تو مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے، تو پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر وہ مسلمان، انہوں نے جو اس قدر تکلیفیں اٹھائیں، انہیں ستایا گیا، پتھر برسائے گئے، لہو لہان کیا گیا، پھر یہ کہ کتنی ہی جنگوں کی نوبتیں آئیں، اور یہ کہ ہجرت کی نوبت آئی، وہ گھر سے بے گھر ہو گئے، وطن سے بے وطن ہو گئے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وہ بھی یہی کہتے تھے مسلمانوں کی طرح کہ ہم سبھی کا خالق و مالک صرف ایک ہے، یعنی اللہ، ہمارا رب صرف ایک ہے، یعنی اللہ۔ تو پھر یہ جنگیں، یہ تمام مشکلات، یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ سب کچھ یوں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے یہ پیغام پہنچایا کہ یوں کہہ دینا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یوں کہو کہ لا الہ الا اللہ،
یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تبھی تم کامیابی سے ہمکنار ہو سکو گے، ورنہ نہیں۔ تو اسی طرح اس آیت میں اللہ کی طرف سے یہی ارشاد ہوا کہ ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ ہے تم سبھی کا رب، خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے، سبھی کا پیدا کرنے والا ہے۔ لیکن جو اہم چیز ہے وہ اس آیت میں آگے بیان کی گئی کہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ہوا اس بات کا کہ اللہ پر ایمان قبول کرنا، 6 ارکان ایمان میں سے یہ پہلی بات ہو گئی۔ اور اس کے بعد فرمائے کہ وَمَلَائِكَتِهِ، تم ایمان قبول کرو ملائکہ پر، فرشتوں پر، کہ یہ فرشتے جنہیں اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے، کہ جس طرح اللہ نے جنوں کو پیدا کیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے، اور جس طرح اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے مٹی سے، آدم کو پیدا کیا مٹی سے اور جنوں کو بھڑکتی ہوئی آگ سے، تو اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے نور سے، کہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں۔ الملائکہ مخلوقات نورانیہ، بقول اہل علم ملائکہ کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے۔ کیوں پیدا کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ کیا حکمت ہے؟ خلقهم اللہ سبحانہ وتعالی لتنفیذ اوامرہ التکوینیہ ولتبلیغ رسالتہ ووحیہ الشرعی الى انبیائہ ورسلہ من البشر۔ 2 کاموں کے لیے اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے، ان کے 2 کام ہیں۔ پہلا کام تو یہ کہ لتنفیذ اوامرہ التکوینیہ، تکوینی معاملات، تکوینی یعنی وہ کام کہ جن کا تعلق کائنات سے ہے، کہ کائنات، زمین و آسمان، یہ تمام دنیا، اور یہ کہ یہ چرند اور یہ پرند اور یہ درند، اور یہ کہ اونچے اونچے پہاڑ، اور یہ گہرے گہرے سمندر اور یہ دریا، یہ سب کچھ دنیا میں جو نظام چل رہا ہے، دنیا کے اس نظام کو، کائنات کے اس نظام کو چلانا، یہ سبھی کچھ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی مرضی سے ہے، اللہ کی قدرت سے ہے۔ لیکن اللہ کے حکم سے یہ کام انجام دیا کرتے ہیں فرشتے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ کوئی فرشتہ ہے، اس کے ذمے مثلا بادلوں کو ہنکانا، بارش برسانا، کسی کے ذمے ہے زمین سے رزق اگانا، کسی کے ذمے ہے روح پھونکنا، کسی کے ذمے ہے کسی کی روح واپس قبض کرنا، جان نکالنا۔ یہ تمام کام یہ اللہ کے حکم سے ہی سبھی کچھ ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس زمین و آسمان میں، لیکن یہ کام انجام دیتے ہیں فرشتے اللہ کے حکم سے۔ تو یہ تو ایک کام ہو گیا کہ جس کی خاطر اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اور دوسرا کام یہ کہ لتبلیغ رسالتہ ووحیہ الشرعی الی انبیائہ ورسلہ من البشر، اللہ کی طرف سے وحی، اور یہ کہ اللہ کی طرف سے رسالت یعنی پیغام لے کر آنا، انسانوں میں سے جو اللہ کے رسول، اللہ کے نبی جتنے گزرے ہیں، ان کی جانب اللہ کی طرف سے پیغام اور وحی لے کر آنا، تو یہ کام بھی فرشتے انجام دیا کرتے ہیں۔ الغرض ارکان ایمان میں سے پہلی بات، پہلا رکن یہ کہ اللہ پر ایمان رکھنا، اور دوسرا رکن یہ کہ فرشتوں پر ایمان، اور تیسری چیز جو بیان فرمائی وہ کتبہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا۔ جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل فرمائیں، مسلمان بننے کے لیے، مومن بننے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ انسان کے دل میں یہ ایمان ہو کہ اللہ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائیں، میں ان سبھی کو سچا اور برحق
قبول کرتا ہوں کہ مثلا داؤد علیہ السلام کی جانب اللہ نے زبور نازل فرمائی، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، موسیٰ علیہ السلام کی جانب تورات نازل فرمائی، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جانب انجیل نازل فرمائی، خاتم الانبیاء والمرسلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آخری کتاب نازل فرمائی، یعنی قرآن کریم فرقان حمید، جو کہ آخری نبی کی جانب آخری کتاب نازل کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ صحیفے الہامی کتابیں یا صحیفے صحف ابراہیم و موسیٰ۔ الغرض انسان کے دل میں یہ ایمان ضروری ہے مسلمان بننے کے لیے، مؤمن بننے کے لیے، کہ اللہ کی طرف سے جتنی بھی کتابیں اور صحیفے نازل کیے گئے میں سبھی کو برحق قبول کرتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے میں ان پر ایمان رکھتا ہوں۔ اگر کسی ایک کتاب کا انکار کرے گا تو گویا اس نے کفر کا ارتکاب کیا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمائے کہ وَرُسُلِهِ، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور اب یہ چوتھی چیز رسولوں پر ایمان۔ رسولوں پر ایمان یعنی حقیقی مومن بننے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان ہو۔ جتنے بھی رسول اور نبی اللہ کی طرف سے مبعوث فرمائے گئے ان سبھی پر ایمان ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا انکار گویا کہ سبھی کے انکار کے برابر ہے، گویا کہ یہ کفر ہوگا کہ اگر انسان سبھی کو مانے مگر ان میں سے اگر کسی ایک کو وہ نہیں مانتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے اور یہ کہ اس کی دلیلیں کیا ہیں، تو اس بارے میں بقیہ گفتگو لیے ہوئے اور اسی حدیث کا بقیہ حصہ لیے ہوئے انشاءاللہ ہم جلد حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔